جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ معاملات جو نیب کی تحقیقات کا بہت بڑا مرکز ہے، اس میں ایک اور اہم پیش رفت ہے اور اس کا تعلق جناب آصف علی زرداری سے ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے 5 ریفرنسز میں براہ راست ملزم ہونے کے ساتھ ساتھ اب سابق صدر آصف علی زرداری کو ایک نئے سر درد کا سامنا ہے۔ نیب نے آصف زرداری کی نیو یارک میں مبینہ خفیہ اور ان ڈکلیئرڈ پراپرٹی کیس کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ بظاہر نیب نے اس کیس میں ٹھوس دستاویزی ثبوت حاصل کیے ہیں۔ دوسری جانب زرداری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے طبی بنیاد پر ضمانت قبل از گرفتاری چاہتے ہیں۔ آج سماعت کے دوران بینچ نے جناب آصف زرداری کی غیر موجودگی میں ضمانت دینے کی سزا مسترد کر دی۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ نیب نے 24 جولائی کو پوچھ گچھ کے لیے اسی معاملے میں جناب آصف زرداری کو طلب کیا اور زرداری صاحب کو نوٹس بھیج کر معلوم کیا کہ مینہٹن نیو یارک میں آپ کا اپارٹمنٹ ہے جو پاکستان میں آپ کی گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ نوٹس میں نیب نے سوال کیا کہ بظاہر یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پاکستان سے قانونی ذرائع سے کوئی رقم نہیں بھیجی گئی، تو پھر نیو یارک میں یہ جائیداد کیسے بنی؟ 24 جولائی تک اس کا جواب دیا جائے۔ دسمبر 2018 میں پی ٹی آئی نے نیو یارک میں آصف زرداری کے مبینہ خفیہ اپارٹمنٹ کا الزام لگایا تھا اور الیکشن کمیشن میں جناب زرداری صاحب کی نااہلی کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن 1 ماہ کے دوران الیکشن کمیشن سے ریفرنس واپس لے کر سپریم کورٹ میں دائر کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 2.5 سال قبل آصف زرداری کے مبینہ اپارٹمنٹ کی تمام تفصیلات میڈیا سے شیئر بھی کی تھی۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن زرداری صاحب جو ہیں وہ مینہٹن امریکہ میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں۔ بلاک لاٹ 1483 ہے اور یہ سنگل ریزیڈینشل کانڈو یونٹ ہے۔ یہ 1483 نمبر بلاک ہے، 1097 نمبر لاٹ ہے اور 524 ایسٹ اور 72nd اسٹریٹ 524 ایسٹ اور 72nd اسٹریٹ کے اوپر یہ زرداری صاحب کا اس بلڈنگ میں اپارٹمنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن میں جو ہم نے دیکھا ہے، جو انہوں نے الیکشن لڑتے وقت اپنی ڈکلیریشن دی ہے، اس میں یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو سندھ پارٹی ہے اور خرم شیخ زمان صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں زرداری صاحب کے اوپر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس دائر کر دیں، کیونکہ وہ یہ اثاثے چھپانے کی وجہ سے اب ممبر نیشنل اسمبلی رہنے کے اہل نہیں رہے، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے۔ حال میں آصف زرداری کو نیب میں پیشی اور تحقیقات کے دوران گرفتاری کا خدشہ ہے، اسی لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں ضیاء الدین ہاسپٹل کی میڈیکل رپورٹ منسلک کر کے آصف زرداری صاحب کی جانب سے لکھا گیا کہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں۔ درخواست میں چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال، ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کو فریق بنایا گیا ہے اور نیب کے جواب طلبی نوٹس کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلی سماعت کے دوران آصف زرداری کی درخواست ضمانت پر اعتراض لگا دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ آصف زرداری کی حاضری ضروری ہے، ملزم کی غیر موجودگی میں کیسے ضمانت قبل از گرفتاری دی جا سکتی ہے؟ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے استدعا کی کہ 2 دن کا وقت دیے، آصف زرداری کی کل ایئر ایمبولینس کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیں گے۔ بینچ نے حکم دیا کہ آصف زرداری لازمی پیش ہوں۔ کل ان کی ضمانت کی درخواست پر پھر سماعت ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا آصف زرداری صاحب اب اس پیشی کے موقع پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کیس کی مزید معلومات ہمیں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی عامر سید عباسی موجود ہیں۔ عباسی صاحب بتائیے گا، یہ کیس ہم نے یا تو 2018 میں سنا تھا اور پھر اب ہم یہ اس کی بازگشت سن رہے ہیں، بلکہ اس کی ٹھوس چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 3 سال تک کیا ہوتا رہا اور 3 سال بعد آخر اس میں توقف کیوں رہا اور اب یہ کیسے معاملہ سامنے آیا ہے؟ کامران صاحب، اس میں کیونکہ پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب 2018 میں یہ کیس ٹیک اپ کیا تھا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا گیا اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا تھا اور آصف زرداری کی نااہلی کے لیے کیس دائر کیا گیا تھا۔ لیکن جب جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں آصف علی زرداری کے جو تمام ایسٹس ہیں ان کی ایک نئی انویسٹیگیشن شروع کی گئی اور آصف علی زرداری، فریال تالپور اور زرداری گروپ کی جو ایسٹس ہیں ان کے آمدن سے زائد اثاثوں کی انویسٹیگیشن ہے، جب یہ شروع کی گئی تو اس میں انکشاف ہوا کہ ایک پراپرٹی ایسی بھی ہے آصف علی زرداری کی نیو یارک میں مینہٹن میں جو انہوں نے کہیں پر ڈسکلوز نہیں کی اور اسی کے لیے ایک نوٹس انہیں جاری کیا گیا جو 16 جون کو جاری کیا گیا تھا اور آصف علی زرداری اس وقت معمول کی اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے لاہور میں، لیکن جیسے ہی انہیں نوٹس ملا اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن انہیں اس جواب میں 3 پیراز پر مشتمل ایک جواب دیا نیب کو اور انہوں نے پہلے جواب میں یہ کہا کہ بہت شکریہ آپ کا یہ نوٹس مجھے ملا ہے۔ دوسرے
دوسرے جواب میں دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں یہ کہا کہ جو ریکارڈ ہے اس کی کلیکشن کے لیے مجھے 1 ماہ کا وقت دیا جائے، اور تیسرے پیراگراف میں انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے کہ ان کی پراپرٹی سے متعلق جو جواب ہے اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ تمام اداروں کا بہت احترام کرتے ہیں لہٰذا انہیں مزید وقت دیا جائے۔ لیکن اب اس پیٹیشن جو دائر کی گئی ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہیں بہت شدید خطرہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور انہوں نے ضمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست دے دی ہے۔ لیکن اس پوری جو 21 صفحات پر مشتمل یہ پیٹیشن ہے اس میں 1 لائنر ایک جو پیراگراف ہے اس کی 1 لائن میں یہ لکھا گیا ہے کہ آصف زرداری کا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے نیب کو کوئی جواب نہیں دیا اس پراپرٹی سے متعلق تفصیلی، اور یہی کہا کہ انہیں تفصیلی جواب کے لیے مہلت دی جائے 1 ماہ کی۔ لہٰذا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی وہ پیٹیشن ٹیک اپ کی۔ نیب نے کوئی ابتدائی تحقیقات کی ہے، کوئی جس کے دستاویزی ثبوت ان کے ہاتھ میں لگے ہیں، کسی بنیاد پر تو یہ بات قائم کی گئی ہے نا کہ یہ اپارٹمنٹ یا یہ پراپرٹی مینہٹن کی جو ہے وہ زرداری صاحب کی ہے؟ کامن صاحب، جو نیب نے مختلف ذرائع سے ملنے والے ڈاکومنٹس کو جب ایویلویٹ کیا اور پھر اس کو کنفرم کروایا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو منہٹن کی یہ پراپرٹی ہے جو بیل ایئر 524E اور 72nd اسٹریٹ میں واقع یہ اپارٹمنٹ ہے، یہ آصف علی زرداری کی ہی ملکیت ہے۔ جو تمام ڈاکومنٹری ثبوت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی ہی ملکیت ہے، تاہم آصف علی زرداری اب اس سے انکاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے نیب نے نوٹس جاری کیا اور نیب کنفرنٹ کروانا چاہتا تھا ان ڈاکومنٹ سے جو نیب نے تمام حاصل کیے ہیں اور اس پراپرٹی سے متعلق جس میں تمام ثبوت واضح ہیں کہ یہ آصف علی زرداری کی ہی ملکیت ہے۔ نیب حکام بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ اسی کو کنفرنٹ کروانے کے لیے آصف علی زرداری کو طلب کیا گیا، لیکن انہوں نے اس جو نوٹس ہے اس کے اوپر معذرت کی اور یہ کہا کہ انہیں مزید وقت چاہیے۔ جو ہے یہ بظاہر یہ جو فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہو رہی ہے، یہ اس سے منسلک کیس نہیں ہے، یہ علیحدہ کیس ہے، یہ نیب کوئی یہ ایک علیحدہ تحقیقات ہے۔ بالکل کامران صاحب، جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ سیپریٹ ہیں، یہ علیحدہ سے نیب نے ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن شروع کی ہے جس میں آصف علی زرداری کے آمدن سے زائد اثاثوں کی ایک الگ انویسٹیگیشن ہے۔ اس میں آصف علی زرداری کے جو تمام اثاثے ہیں جو دیگر ممالک میں بھی ہیں ان سے متعلق بھی نیب جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہا ہے۔ اس میں آصف علی زرداری، فریال تالپور اور زرداری گروپ جو کمپنی ہے آصف علی زرداری کی، اس سے متعلق یہ ایک سیپریٹ کیس ہے، الگ سے کیس ہے، اور اسی میں اب آصف علی زرداری کے جو تمام اثاثے ہیں ان سے متعلق اب انہیں کوسچنئر دیے جائیں گے اور انہیں سوال نامہ دیا جائے گا جس میں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انہیں جو تمام اربوں روپے کے اثاثے بنائے جو ان کے نام پر ہیں یہ انہوں نے کیسے بنائے۔ نیب کی تحقیقات فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ جس میں زرداری صاحب ان کے تمام جو شریک لوگ ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے، نیب کی پوری قوت سے ان کے تمام جو معاملات ہیں اس میں اب بھی جاری تحقیقات ہے جس میں کہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا جو پرانی چیزیں ہیں اس کی ایویڈنسز جمع کی جا رہی ہے، گویا کہ نیب پوری قوت سے یہ کام اس وقت کر رہا ہے۔ بالکل کامران صاحب، کوئی کمی نہیں آ رہی نیب کی قوت میں اور نیب جو ہے وہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہیں اس میں انیشیلی 28 مقدمات تھے، بعد میں بڑھتے بڑھتے 35 ہوئے اور اب وہ 45 مقدمات ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 9 کیسز میں آصف علی زرداری کا کردار سامنے آیا براہ راست۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری 5 ریفرنسز میں باقاعدہ ملزم نامزد کیے جا چکے ہیں، 4 کیسز ایسے ہیں جو انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو 5 ریفرنسز آئے ہیں یہ بھی اس میں بھی انویسٹیگیشنز آن گوئنگ ہیں، لہٰذا یہ جو 9 کیسز ہیں آصف علی زرداری جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں، ان میں آصف زرداری کا براہ راست کردار سامنے آیا ہے، یا تو ان کی جو پاک لین کمپنی ہے وہ اس میں ملزم ہے یا وہ ذاتی طور پر ہیں یا زرداری گروپ کمپنی ہے، لہٰذا آصف علی زرداری کے جتنے بھی بزنس وینچرز تھے وہ تمام اس جعلی بینک اکاؤنٹس کے گرد گھومتے ہیں اور اسی میں رقوم کی جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں وہ کی گئی، لہٰذا آصف علی زرداری براہ راست ملزم ہے ان 9 کیسز میں جو جعلی بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہی ہوا کہ 5 ریفرنسز میں وہ ملزم نامزد ہو چکے ہیں اور ان میں بھی ابھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں۔ اس میں سپلیمنٹری ریفرنسز آئیں گے، اس میں ضمنی ریفرنسز آئیں گے، جبکہ جو دیگر 4 کیسز ہیں جو ابھی انکوائری سٹیج کے اوپر ہیں اس میں بھی آصف علی زرداری کے خلاف نیب بہت تیزی سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ ایک اور کیس ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ رائپ اپ ہو رہا ہے، اس میں آصف علی زرداری کی جو پاک
پاک لین کمپنی ہے جس نے اسلام آباد کے قریب سنجانی کے قریب 113 کنال جو سرکاری اراضی ہے وہ جعلی طریقے سے ٹرانسفر کروا لی. اس میں 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جس میں ایک سی ڈی اے کے ممبر میاں وحید الدین تھے اور اس کے علاوہ جو تحصیلدار تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا. لہٰذا اس کیس میں بھی آصف علی زرداری کی کمپنی پاک لین کے جو زمین ہے اس کے جعلی طریقے سے ٹرانسفر کروانے کا اور سرکاری زمین ٹرانسفر کروانے کا الزام سامنے آیا. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے.